میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ابتداً ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صحت اور فراغت یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا رونا دھونا کم نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہے تو ہمارے پاس اپنی مشکلات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، بہت طویل لسٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی پریشانی ایک بتائے تو ہم اس کو 10 بتانے کے تیار ہیں۔ کوئی اگر ہم سے اپنی 10 باتیں کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے میں اپنی 100 پریشانیاں بتاتا ہوں۔ تو انسان کو اللہ پاک نے نعمتیں بھی کثیر عطا فرمائی ہیں، اور خود رب کائنات عز و جل کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ پاک کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ یعنی اس قدر نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نعمتیں ہیں، یہ بھی تو ایک احساس ہو نا کہ ہے، واقعی نعمت ہے۔ ورنہ جس طرح عرض کیا کہ اگر شکوہ شکایت کی ہے تو طویل فہرست ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، یہ نعرہ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اور اگر لوگوں سے ملنا شروع کریں اور ان کی پریشانی سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار میری پریشانی تو بہت کم ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضور بڑا پریشان ہوں، بہت تنگ دست بہت ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا ہاتھ کے بدلے میں 1,00,000 درہم؟ اس نے کہا نہیں۔ کب پاؤں کے بدلے میں کیا خیال ہے؟ تو لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی دیگر نعمتوں کے بارے میں اس کو یاد دلایا اور ارشاد فرمایا، میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں، تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو۔ مطلب یہ کہ یہ جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو اگر جائزہ لیں
تو سچی بات ہے کہ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے گیا، اس دوست کو میں اس کی صحت پر رشک کرتا تھا کہ یار کیا جسم ہے اس کا، کیا خوبصورت ہے، کیا توانا ہے. وہ بیمار ہو گیا. میں اس سے ملنے گیا تو اس کو آکسیجن لگا ہوا تھا، اور آکسیجن لگنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ریلیکس ہوا تو اس کی آکسیجن ہٹی، تو اس نے اپنے امراض بتائے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روزانہ کی کتنی آکسیجن لیتے ہو؟ تو پتہ چلا تقریباً 12,000 روپے کی وہ آکسیجن کے سلنڈر اس ٹائم اس کے خرچ ہوتے تھے. تو کہا بعد میں نکل کر میں سوچنے لگا کہ یہ جو سانس میں لے رہا ہوں اس کی بظاہر تو میں کوئی قیمت ادا نہیں کر رہا، لیکن جب کوئی شخص اس سانس لینے میں آزمائش آتی ہے تو ایک ایک دن میں 12,000 روپے کی اسے آکسیجن لینی پڑتی ہے. اب آپ بتائیں نا کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بل زیادہ ہو گیا، یہ بل زیادہ ہو گیا، یہ مہنگائی ہو گئی، تو سانس لینے پہ کیا ریٹ ہے؟ سانس لینے کا کیا ریٹ ہے؟ کوئی مہنگائی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. مگر یہ نعمت ہے میرے لیے، یہ میں نعمت کیسے تصور کروں کہ یہ نعمت ہے میرے لیے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو فرمایا گیا کہ تم شمار نہ کر سکو، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنائے، کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ نعمتیں جو دو ہیں اہم، اس کے بارے میں حدیث شروع میں بیان ہوئی، فراغت اور تندرستی، اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یوں تصور باندھا جائے کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے آئے. آپ فرماتی ہیں کہ روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا، اسے اٹھا کر پہنچا اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ پاک کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. تنگ دستی ہے نا، آپ کہتے ہیں نا جناب تنگ دستی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب میرے یہاں بیماریاں ہیں. آپ غور کریں کہ جب خوشحالی تھی تو کیا اس روزی کی قدر کی تھی؟ ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا، ارے پانی نہیں آ رہا نا، جب آ رہا تھا اس وقت جو آپ کے نلوں سے پانی ضائع ہوتا تھا، اس وقت جو آپ کے پانی بے درک بہایا جاتا تھا، کیا یہ اس کی نحوست تو نہیں ہے؟ آج کھانے کے لیے پورا نہیں ہوتا، تو جس ٹائم کھانے کے لیے پورا تھا اور ہمارے دسترخوانوں سے روٹیوں کی جو ڈھیر، چاول کے جو ڈبے اور مختلف چیزیں جو باہر کچرا کنڈیوں میں پھینکی جاتی تھی، کیا اس کی نحوست تو نہیں ہے؟ یہ نعمتیں ہیں، وافر مقدار میں ہیں. دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہم پر رحمت کا پانی برسا. آج پانی کی تنگی ہے، اللہ کی رحمت برسے گی، پانی پھر بھر جائے گا، پھر پانی آئے گا. کیا ہماری سوچ بنتی ہے کہ نعمت ملنے پہ میں قدر کروں اس کی؟ آج کسی کو وضو کرتا دیکھے تو بالٹیوں کی بالٹیاں بھر بھر کر گویا وہ وضو کر رہا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ جناب آج پانی نہیں ہے، باہر منرل واٹر کی بوتلیں خریدیں اور اس سے وضو کریں. آپ بتائیں کتنی بوتلیں چاہیے ہوں گی ہمیں؟ ہم اگر اس وضو کرنے کے لیے اپنے پیسے سے پانی خرچ کریں، کتنا چاہیے ہم کو؟ نہیں میرے پیارے ساتھ، اس معاملے میں ہماری احتیاطیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. تو نعمتوں کا احترام کرنا اور نعمتوں کی قدر جاننا یہ بہت ضروری ہے. اور آج اگر نعمت جن کے یہاں ہے، جی ہاں مہنگائی ہے، کئی ایک کے گھر میں آزمائش ہے، لیکن اس وقت مدنی چینل پر میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو اس قدر مہنگائی ہونے کے باوجود ان کے دسترخوان میں کمی نہیں آئی. آپ کی دسترخوان پر ہو سکتا ہے جو سال ہر سال سے جو پکتا تھا آج بھی وہی پکا ہوا دسترخوان پر سجا ہوا ہے. فروٹ مہنگا ہو گیا، آپ کے دسترخوان پہ کمی نہیں ہے، لیکن کیا ان نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے یہ نعمتیں عطا کی؟ نہیں. آج بھی دیکھیں جن کے پاس ہیں وہ اپنے دسترخوان سے اٹھتے ہوئے جائزہ لیں کہ یہ دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے جس کو آپ اور ہم بے درک پھینک دیں گے، اس کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ کھانا کتنوں کا پیٹ بھر سکتا تھا،
کتنوں کا پیٹ بھر سکتا تھا. لیکن آج اگر یہ چیزوں کی قدر نہیں ہے اور پھر ہم کہیں کہ جناب بے برکتی ہو گئی، تو یہ سارے کام تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نعمتیں اگر کم ہو جاتی ہیں تو پھر بھی اس کا بزرگوں نے علاج دیا ہے، پھر بھی علاج دیا ہے کہ ہم نیچے والوں کو دیکھیں، نیچے والوں کو دیکھیں کہ مجھ سے بھی تو زیادہ کوئی آزمائش میں ہے نا. بھائی میں کرائے کے گھر میں اگر رہتا ہوں تو کوئی ایسا بھی تو ہے نا جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے. تو کیا یہ کرائے کا گھر میرے لیے نعمت نہیں ہے؟ میں اگر موٹر سائیکل پر چلاتا ہوں اور میرے پیچھے کوئی سائیکل والا آ رہا ہے تو کیا یہ موٹر سائیکل میرے لیے نعمت نہیں ہے؟ میں سائیکل پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ میں چلنے والی بس جس کی چھت پر بیٹھ کر لوگ جا رہے ہیں، تو میری یہ سائیکل میرے لیے نعمت نہیں ہے؟ ہم شکوہ کرتے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، تو میرے دل میں خیال ہوا کہ کتنی غربت ہو گئی کہ آج میرے پاس پہننے کے لیے جوتا ہی نہیں. میں ننگے پاؤں مسجد کی طرف چل پڑا. جب جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا، ایک شخص کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں ہے تو پاؤں سے محروم ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں اگر جو ہیں ہمارے پاس اس دنیا میں کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہوں گی، اور یہ اس کا بہترین علاج ہے. جی ہاں، اگر قدر جاننا ہے، قدر جاننا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر جاننا چاہے تو اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھے، زیادہ والوں کو نہ دیکھے. موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا بس والے کو دیکھے، ورنہ یہ پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے نا. موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھتا ہے، یار اپنے پاس تو دھوپ میں جا رہے ہیں، دیکھو یہ تو کار میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے کار والا خوش ہے؟ نہ نہ نہ. کار والا برابر والی کار کو دیکھتا ہے، اپنی تو سادی کار ہے، یہ تو ایئر کنڈیشن کار میں گھوم رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ ایئر کنڈیشن کار والا بڑا خوش ہے؟ نہ نہ نہ. پھر ایئر کنڈیشن کار والے چھوٹی بڑی کاریں جاتے ہیں، یار میرے پاس تو 2018 کا ماڈل ہے، یہ 2021 کے ماڈل میں گھوم رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے جس کے بعد 2021-22 کا ماڈل ہے وہ خوش ہے؟ نہ نہ نہ. پھر ان کی سیسیاں چلتی ہیں کہ میرے پاس تو 800 سی سی ہے، تو یہ 900 سی سی ہے، تو 1600 سی سی ہے. تو یوں مطلب کوئی بھی کسی حال میں گویا خوش نظر نہیں آتا، اور یہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو تمنا کرے گا کہ کاش تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، اور جب سب چھوڑ کر جائیں گے. جی ہاں، آج اگرچہ مالا مال ہو رہے ہیں، آج اگرچہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آج اگرچہ بہترین گھر بنا لیے، بہترین بیڈ روم بنا لیے، بہترین بینک بیلنس ہے، مگر سوچیں کہ جب انسان مرتا ہے تو کون سا اس کو بہترین لباس پہنایا جاتا ہے؟ سادہ لٹھے کا کفن ہوتا ہے جو لاوارث کو ملتا ہے. جنازہ تیار ہوا تو کیا اس کو سب سے بہترین اس کی اپنی گاڑی میں لے جایا جائے گا؟ نہ نہ نہ. ساری گاڑیاں گیریج میں کھڑی ہو جائیں گی اور سیٹھ صاحب کی لاش ایمبولینس میں یا میت بس میں جائے گی. جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا سیٹھ صاحب کے لیے کوئی کارنر کا پلاٹ ہوگا؟ 1000 گز کا کوئی پلاٹ ہوگا جس پر ان کی قبر بنے گی؟ نہ نہ نہ. ہو سکتا ہے کسی لاوارث جو دفنایا ہو اس کے برابر میں اس کی بھی قبر ہو، اور قبر کا سائز بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا، ایک ہی جیسے تقریباً سائز ہوتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان نعمتوں کی قدر کیجیے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، محتاج نہ کرے. حضرت سیدنا محمد بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی دوست کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، ابو حازم آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آنکھ نعمت ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو اور بری دیکھو تو اسے چھپا لو. عرض کی کانوں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر ان کے ذریعے اچھی بات سنو تو یاد کر لو، بری بات دیکھو تو پوشیدہ رکھو،
عرض کی ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا ان سے ایسی چیز مال حرام وغیرہ حاصل نہ کرو جو تیرے لیے جائز نہیں، ان میں سے جو اللہ پاک کا حق ہے جیسے صدقات واجبہ وغیرہ اس کو نہ روکو۔ عرض کی پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو، اوپری حصہ علم سے لبریز ہو۔ عرض کی شرم گاہ کا شکر کیا ہے؟ جواب میں آپ نے سورہ مومنون کی آیتیں تلاوت فرمائیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کی ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ عرض کی پاؤں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے زندہ کو دیکھو جس پر تمہیں رشک ہو تو ان پاؤں سے ان شخص جیسے عمل کرو، یعنی نیک عمل کرو، اور اگر کسی ایسے مردے کو دیکھو جس سے تم بیزار ہو تو ان پاؤں کو اس شخص جیسے عمل سے روک لو، یعنی برے کام کی طرف نہ بڑھو۔ اس طرح تم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور جس نے صرف زبانی شکر کیا، بقیہ اعضاء سے نہ کیا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی شخص جس کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ اس کا کنارہ پکڑ لے لیکن پہنے نہیں، تو وہ کپڑا اسے گرمی، سردی، برف، بارش سے بچنے کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو جب ہم پالیں تو اللہ پاک اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے شروع میں سنی کہ دو نعمتیں ایسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کون سی؟ صحت اور فراغت۔ وقت ہے ہمارے پاس، وقت ہے، لیکن اس وقت کا استعمال کیسا، اس وقت کی قدر و منزلت ہم کیسے پہچانے؟ کیونکہ یہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، یہ سانسوں کی جو گنتی ہے ہماری، یہ سانسوں کی گنتی ہماری پوری ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آگے سے آگے بڑھتے 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 موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج کوئی 25، 30، 35، 40، 50 سال کا ہو گیا تو گویا اس نے وہ اپنی زندگی کے وہ دن جو ہے وہ گزار لیے۔ 70 سال کی اگر کسی کی عمر ہونی ہے، 50 سال اگر وہ ہو چکا تو گویا اس کی زندگی کے صرف 20 سال باقی ہیں۔ وہ ہر آنے والا لمحہ موت کے قریب کیے جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک بڑی پیاری بات لکھی گئی کہ کسی نے ایک حکیم صاحب سے پوچھا کہ میرے سامنے کوئی ایسی چیز کا بیان کرے، خوبیاں بیان کرے جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ فلاں تو کتنا کم عقل ہے، تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی یعنی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے۔ اب تو اپنی عمر کے چاروں حصوں میں سے تیسرے حصے کو بھی نیند میں گزارنا چاہتا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ حکیم صاحب نے بتایا کہ مثلاً تیری عمر 40 سال ہے تو زندگی والی عمر 20 سال ہوگی، کیونکہ 20 سال تو آدھا سو رہا ہے اور آدھا جاگ رہا ہے، مطلب آدھی زندگی تو سوتے ہوئے گزرے گی اور آدھی جاگتے ہوئے۔ تو چاہتا ہے کہ مزید 10 سال اور سو جاؤں، تو گویا تیرے پاس تو صرف 10 سال رہ جائیں گے۔ لہذا زیادہ سونے کی خواہش کو دل سے نکال دے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمارا وقت جو تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر اپنی زندگی پہ بھی غور کریں گے تو بالکل بچپن یہ نظر آئے گا کہ ابھی تو چھوٹے سے تھے یار، الماری کے اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اچھل اچھل کر الماری کے اوپر کی چیزیں ہم اتارتے تھے۔
یاد آئے گا کہ ابو نے ہمیں گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ہمیں اسکول لے کر گئے تھے. یاد آئے گا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے انگلی پکڑ کر ابو کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے. یاد آئے گا. ابھی تو تھا یار. کوئی پرانا دوست ملتا ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے, ارے یار اپنے تو بچپن میں ساتھی تو تھے. لیکن یہ ساتھ کب تھے؟ 35 سال پہلے تھے. 40 سال اسکول کی لائف کو گزر گئے اور ہم سوچ رہے ابھی تھا, یہ ابھی تھا. تو وقت کتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, اور ہم ہیں کہ نہ کیلکولیشن نہیں ہے ہماری کہ ہم اپنی زندگی کو جو گزار رہے ہیں وہ گزار کر ہمیں رزلٹ کیا ملے گا. کیا ہم اس زندگی میں کوئی ایسا کما رہے ہیں کہ جس کا اجر ہمیں قبر اور آخرت میں ملے اور بالآخر جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے؟ ایسی کوئی کیلکولیشن نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ان کی والدہ نے فرمایا, اے میرے بیٹے رات کو زیادہ دیر نہ سونا, کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام بزرگوں نے یہ فرمایا کہ 3 عادتوں کو لازم پکڑ لو. 3 عادتیں: کم بولنا, کم سونا اور کم کھانا. کیونکہ زیادہ بولنا, زیادہ سونا, زیادہ کھانا, یہ عادتیں بہت خراب ہیں کہ ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے اوقات کا جائزہ لیں. دن بھر میں ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ہماری عمر جو ہے مثل برف کم ہوتی جا رہی ہے, اور ہم ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں, وہ 1 لاکھ روپے اگر کم ہو کر 50,000 رہ جائے, 50,000 کے 25,000 رہ جائے, 25,000 کے 10,000 رہ جائے, 10,000 کے 5,000 رہ جائیں, تو ٹینشن ہوتا ہے نا کہ صرف 5,000 رہ گئے. اب ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کتنی, اگر سوچتے 80 سال تو 50 سال تو گزر گئے, 30 سال رہ گئی. جبکہ ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے. کتنی بے اعتبار ہے دنیا, زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا, کیسے منظر نظر آتے کہ اچھا بلا ہٹا کٹا, بالکل چلتے چلتے اچانک دھاڑ کر کے گرا, جیسے دوست قریب آئے تو پتا چلا انتقال ہو گیا. منظر دیکھ ہی رہے نا, حادثے دیکھ ہی رہے نا, جہاز کرش ہو رہے ہیں, آخری لمحات کی ویڈیو آ رہی ہیں. آپ سوچیں کیا ہوا؟ بندے نے چھلانگ لگائی, چھلانگ لگا کر پانی کے اندر گیا, باہر نکلا ہی نہیں, تھوڑی دیر میں لاش تیرتی ہوئی نظر آ گئی. یہ زندگی کی حقیقت ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر سانس جیسا آکسیجن نہ ملے, کیسی بے چینیاں ہو جاتی ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وقت کی قدر کیجیے. اور وقت کی قدر سے کیا مراد؟ آئیے اس کو قرآن کریم کی ان آیت مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پارہ 30 سورۃ العصر کی آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد باری تعالی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس زمانے محبوب کی قسم, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے, مگر جو ایمان لائے, اچھے کام کیے, اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصل پونجی یعنی عمر کو کفر, گناہ, غفلت, دنیا طلبی, کھیل کود میں برباد کر رہا ہے. جی ہاں, جائزہ لیں ہم اپنا کہ زندگی کا ایک دن جس میں 24 گھنٹے ہیں, ان 24 گھنٹے میں کتنا سوتا ہوں, اللہ پاک کی کتنی عبادت کرتا ہوں, نماز کے لیے آنے میں میری کیا کیفیت ہوتی ہے, دیگر فضول کاموں میں میرا وقت گزارنے کے لیے کیا کیفیت ہوتی ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اسے آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا, یعنی اس وقت کو
آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا. انسان تاجر ہے، زندگی اس کی دکان، اعمال دکان کے سودے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار رب تعالی ہے، جنت ان کی قیمت ہے. اگر برے ہیں تو شیطان خریدار ہے، دوزخ ان کی قیمت. جیسا سودا ویسے خریدار. ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ اس کے ذریعے میں ملے گا کیا؟ ارے جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے حق ادا کیے ہیں، جس نے زندگی سنتوں بھری گزاری ہے، جس نے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی ہیں، علم دین حاصل کیا، اس کو عام کیا، حلال روزی کمائی، اپنے بچوں کو کھلائی، جس نے لوگوں کے حقوق پورے ادا کیے، اگر وہ دنیا سے جاتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. اور ایسا شخص، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. بظاہر قبرستان میں ایک جیسی قبریں ہیں، لیکن ان نیک لوگوں کی قبریں جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں. بظاہر ان کی قبروں میں کوئی بستر نہیں بچھایا جاتا، لیکن جب یہ نیک لوگ قبروں میں دفنائے جاتے ہیں تو جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں. بظاہر ان کی قبروں میں کوئی کھڑکی، کوئی سوراخ نہیں ہوتا، لیکن حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. بظاہر دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی سی قبر ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے. ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارشیں ہوتی ہیں، ان کو جنتی خوشبوئیں پہنچائی جاتی ہیں، جنتی ہوائیں ان کی قبروں میں داخل ہوتی ہیں. جس نے نعمتوں کا فائدہ اٹھایا اور جس نے نعمتوں کی قدر نہ کی، نماز چھوڑتا رہا، رمضان کے روزے چھوڑتا رہا، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا، ماں باپ کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، لوگوں کے حقوق پامال کیے، اپنی زندگی غفلت میں گزاری اور نافرمانوں جیسے معاملات کرتا رہا، تو اس کی قبر کا کیا عالم؟ اللہ پاک ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹھ گئے تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جائے گا. بظاہر اس کی قبر خالی نظر آتی ہے، مگر علماء نے لکھا کہ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں. بظاہر کوئی ایسا ہمیں فرق نظر نہیں آتا، لکھا گیا کہ اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ قبر تو مناسب سی بنی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر اس نے نمازیں قضا کی ہیں تو اس کی قبر کی دیواریں ملا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اے عاشقان رسول، ہم اپنے ان اوقات کا جائزہ لیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش، برف بیچنے والے سے سمجھا، جو بازار میں آواز لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. برف بیچنے والا تو کہتا جلدی جلدی برف بک جائے ورنہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی. وہ شخص آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس کی بات سن کر میں نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. کا مطلب مزید فرماتے ہیں جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جائزہ لیں ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے نا، یاد رکھیے گا، آج ہم پلاننگ کچھ اور کرتے ہیں، پلاننگ کچھ اور کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا تو بس نمازیں شروع کر دوں گا، بس یہ معاملات ہو جائے میں اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کر دوں گا، یہ ہو جائے گا تو حج کر لوں گا، یہ ہو جائے تو یہ یعنی جو بھی نیکی کے کام ہیں سب پینڈنگ جاتے ہیں ہمارے. لیکن یاد رکھیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. احیاء العلوم کا خلاصہ لباب الاحیاء کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 389 پر ہے. ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے بہت سا مال جمع کیا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا کہ مجھے میرے مختلف اموال دکھاؤ.
اس کے اوپر بہت سارے اونٹ گھوڑے غلام لائے گئے. اب جب وہ ان سب کو دیکھا تو رونے لگا. ملک الموت علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے سب کچھ دیا، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیجیے، میں اس مال کو تقسیم کر دوں. رشتے نے کہا کہ نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی. تو نے یہ کام اپنی موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرما لی. جب موت چھا جاتی ہے تو پھر ایک پل بھی موقع نہیں ملتا ہے. توبہ کرنی ہے آج اور ابھی توبہ کریں گے. یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. یہ سوچے کہ جناب رمضان میں کر لیں گے. جیسے کسی کو اگر داڑھی شریف بڑھانے کی کوئی نیت کراتے ہیں، بزرگ نیت کراتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جناب عمرے پہ جاؤں گا پھر کروں گا، جناب میری شادی ہو جائے گی پھر کروں گا. اور بعض ایسے دولہے دیکھتے ہیں کہ جن کے کارڈ چھپ جاتے ہیں، جن کے شادی کے ہال بک ہو جاتے ہیں، جن کے جہیز کا سامان گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور اچانک وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی ہم اپنی زندگی کا فائدہ اٹھائیں. جی ہاں، فائدہ اٹھائیں، بنائیں. شیڈول کیسے بن سکتا ہے؟ میں آپ کو طریقہ دیتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں. آپ یقین مانیں مدنی قافلے میں سفر کریں گے نا، وہ دن جو آپ کو یوں پلک جھپکتے گزرتا ہے نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اس میں اتنا وقت ہے. یار میں تو یار نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ یہ تو ہو سکتا ہے. یار میں تو اذان ہوتے ہی مسجد میں آ سکتا ہوں. میں نے تو حفظ کیا ہے لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے قرآن پڑھنے کا. اور یہ شیڈول تو بڑا زبردست ہے، اس میں تو روزانہ کئی پارے تلاوت ہو سکتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ عاشقان رسول کی صحبت کیا ملی، مدنی قافلے کا سفر کیا ملا، میں نے نماز تہجد ادا کی. ارے یہ تو میرے لیے آسان ہے. تو زندگی گزارنے کا ایک بہترین آپ کو شیڈول ملے گا، اس میں نوافل پڑھنے کا شوق ملے گا. گھر کی خواتین کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھیجے. جی ہاں، ان کے بھی 12 دن کے اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی ظاہر آج کل بدقسمتی سے وہی بات کہیں گے کہ موبائل اور انٹرنیٹ نے ایسا تباہ کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا برباد کرتے میں احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے سبب اپنی جو صحت ہے اس کو بھی برباد کیا جاتا ہے. تو اپنے ان اوقات کو غنیمت جانیں، اور ہر اس کام سے کہ جو کام ہمارے وقت کو برباد کرتا ہے. کھیل کود میں نوجوان چلے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے چلے گئے. رات کو بھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ینگ نوجوان ایسی بائک چلا رہے تھے کہ حالانکہ اس قسم کے حادثات آئے دن سنتے ہیں. گاڑی پر لیٹ کر وہ باقاعدہ بائک دوڑا رہے ہیں. اور ایسوں کے جب حادثے ہوتے ہیں نا تو ایکسیڈنٹ ایسا دیکھا ہے کہ وہ زمین سے اٹھ بھی نہیں پاتے، وہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں. گھر میں نوجوانوں کی لاشیں جب جاتی ہیں تو پورا گھر کا نظام ہی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آج کیا ہے، وہ دوست ایسے پھر ایسے گندے قسم کے لوگ کہ جو مختلف ویڈیوز اس طرح کی شیئر کرتے ہیں جس سے انسان کے اخلاقیات کتنے برباد ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے اخلاقیات کتنے برباد ہوتے ہیں. بڑے بڑے مطلب ایسے جن کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن حفظ کیے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں، آج ان فضول کاموں میں پڑے. نتیجہ کیا ہوا، وہ قرآن جیسی نعمت ان سے چھین لی گئی ہے. آج وہ ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے جہاں وہ پورے حافظ قرآن تھے. کتنے ایسے ہیں جو ایسے دینی ماحول میں آتے ہیں تو تہجد گزار بن جاتے ہیں، لیکن اپنے ان اوقات کو برباد کرنے کے سبب کیا نحوست ملتی ہے کہ وہ فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے، نمازیں بھی جماعت سے نہیں ہوتی ہیں. نعمت چھین لی جاتی ہے نا، نعمت کی قدر نہیں کی انہوں نے. تو اپنے ان اوقات کا جائزہ لیں اور ایسے دوستوں سے بالکل بچیں کہ جو ہمارے ان اخلاقیات کو برباد کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرے نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو.
یعنی کیلکولیشن کر رہے ہیں. آج ہم دولت کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کل 5,000 کمائے تھے آج 6,000 کماؤں گا, کل 6,000 کمائے تھے آج 8,000 کماؤں گا, پچھلے مہینے 50,000 کمائے تھے اس سال 80,000 کماؤں گا, پچھلے سال میں نے 5 لاکھ کمائے تھے اس لاکھ 10 لاکھ کماؤں گا. دنیا کی دولت بڑھانے کے چکر میں ہے. کیا کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ آج میں نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی تو تھی لیکن جماعت سے نہیں ہوئی تھی, آج کا جو دن آیا میں 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. جماعت سے پڑھنے والا سوچے کہ میں نے نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھی تھی لیکن جماعت میں پہلی صف نہیں پا سکا تھا, آج کا دن آئے گا میں پہلی صف میں 5 نمازیں پڑھوں گا. آئے نا, ان چیزوں کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی. اور پھر اسی کے ساتھ دوسری جو نعمت بتائے گی تندرستی, صحت, جس کو آج ہم خیال نہیں کرتے. چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے بالکل مستی ہے, لیکن اس کا بھی ایک شیڈول ہے, کیا کھانا ہے کیا پینا ہے, اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے. اس کے لیے کچھ کیلکولیشن رکھی گئی ہے. علماء نے اس پر بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہم بچائیں اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں. جو موسم ہے, جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے تو گرمی سردی, علماء نے بھی اس کی احتیاطیں لکھی ہیں. امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو مدنی مذاکروں میں بہت سارے ٹپس دیتے رہتے. پیدل چلیے, پیدل چلیے, صحت مند رہیے, اپنے گھر میں کچھ دھوپ آنے دیجئے, اپنے گھر میں کچھ تازہ ہوا آنے دیجئے, اپنے بچوں کو تھوڑی دھوپ میں بھی رکھیے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں. کھانے پینے کے معاملات چیک کر لیجئے, اپنا لپڈ پروفائل کرائیے, خون کے ٹیسٹ کرائیے تاکہ پتہ چلے کیا کوئی ایسے اندرونی بیماری تو نہیں ہے. اگر بیماری ہے تو اس کے احتیاط کریں. سالن کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے, باقاعدہ اس کی کتابیں لکھی ہے. کیوں؟ صحت مند رہیں گے. صحت مند رہیں گے تو اللہ کے دین کا کام بھی کر سکیں گے. صحت مند رہیں گے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. صحت مند رہیں گے تو انشاءاللہ مکہ مدینے بھی جائیں گے. صحت مند رہیں گے تو مکہ مدینے کا سفر ہوگا نا. صحت مند رہیں گے تو انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے. صحت مند رہیں گے تو اللہ کے دین کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. صحت مند رہیں گے, کمائیں گے بھی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے, مسجدیں بنائیں گے, مدرسے بنائیں گے. تو اس طرح سے کچھ اس کی کیلکولیشن ہونا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ اگر بس وہ دعوتوں میں جاتے ہیں تو باقاعدہ دیکھا ہے کہ دعوت میں تو موویاں بن رہی ہیں اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ اور بڑے بہترین لباس میں سب آ رہے ہیں. اب جیسے سب جمع ہو جاتے ہیں, آپ یقین مانے بڑی بڑی دعوتوں میں دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ کیمرے بند کر دیے جاتے ہیں. کب؟ جب کھانا شروع ہوتا ہے. دعوتوں میں جب کھانا شروع ہوتا ہے نا, کیمرے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اب جی جتنے سوٹڈ بوٹڈ نظر آ رہے ہیں نا, اب یہ سب کھانا کھائیں گے نہیں بلکہ کھانے کی ڈشوں پر حملے کریں گے اور یہ اپنی پلیٹوں میں اتنا بھریں گے جتنے 4 آدمی کھا لیتے ہیں, اور اس طرح کھائیں گے جیسے کبھی کھایا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں دعوتوں میں کیا عالم ہوتا ہے ہمارا. یعنی بعض تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھا کر کہتے ہیں یار اب تو چورن کی بھی جگہ نہیں ہے, چلنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے, اٹھنے کی بھی ہمت نہیں, ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے. کہتے تھوڑا چل پھر لیں تو چلنے کی طاقت ملے گی. ایسا عالم. اور پھر بعض کو کچھ ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جس میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. جیسے بعضوں کا شوگر ہوتا ہے. اب شوگر ہے تو ذرا میٹھے سے بچنا چاہیے. اب اگر اس پر میٹھا آ جائے دسترخوان پر بچ کے جائے گا پھر؟ نہ نہیں آتے یار, بس تھوڑا سا ہی تو چکھنا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کے امراض, ہارٹ اٹیک, بلڈ پریشر, اور بعضوں کا تو برین ہیمریج, اور ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کے علاج کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. پورا خاندان جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک نے یہ جو نعمت دی اس کی قدر کیجیے. اور خاص کر آج کل جیسے گرمی کا موسم ہے, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنی بھویں تر رکھیے. یہ بھویں ہوتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 ٹائم جب منہ دھوتے تو بھویں تر ہو جاتی ہے. اسی طرح چولہے کا استعمال
یہ کم کر دیجئے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ چولہوں کے قریب، تو یہ موسمی اثرات سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا تولیہ گیلا کر کے سر پر رکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیے. جو اسے باہر آتے جاتے ہیں ان چیزوں کا احتیاط کریں تاکہ لو لگنے سے محفوظ ہو جائے. اور اسی طرح دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے. کام کاج کے معاملات ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا نہیں ہوتا. آج کل جیسے چھٹیاں ہیں، اب کئی ایسے ینگسٹر ہوں گے جو صبح کے نکلے تو او جناب میدانوں میں کھیل رہے ہیں، وہ ادھر کھیلنے جا رہے ہیں، ادھر کھیلنے جا رہے ہیں. تو بچوں کو بھی بچائیے، بچوں کو بھی سمجھائیے کہ بعض اوقات یہ دھوپ کا جو ایفیکٹ ہے یہ بہت زیادہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے دھوپ میں نکلنے سے بچائیے. دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن ڈھانپ کر یا چھتری لے کر نکلیے. دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے. فوم کے گدیلوں پر سونے سے پرہیز کیجیے. روزانہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجیے. پانی کا استعمال بڑھنا چاہیے کیونکہ پسینہ آتا ہے نا. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحت مند کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. انشاءاللہ یہ احتیاط کرنا بھی جو ہے وہ ہمارا فائدہ مند ہوگا. کھانا جو ہے اس کا معیار تھوڑا سا چیک کر لیجئے. دہی اور کھچڑی کا استعمال سادہ غذا ہے، مہنگی بھی نہیں پڑتی ہے اتنی، اس کا استعمال کیجئے. زیادہ گرم غذائیں، زیادہ مٹھاس والے شربت، خوب میٹھی ڈشیں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی تیل والے کھانے اور دیر میں ہضم ہونے والی غذائیں، نیز کیفین والی اشیاء مثلا چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کیجیے. بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ صحت کے لیے بہت نقصان دیتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں صحت مند رکھے اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اور اس کے آداب ایک بزرگ حضرت ابن سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی ادب سے کھا لے، اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آ سکتی. یعنی وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. پوچھا گیا ادب کیا ہے؟ فرمایا بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے. بھوک لگنے پر کھائے اور سیر یعنی پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو روک لے. تو یہ جو تندرستی ہے 1000 نعمت ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یہ اکثر اس کی شکایتیں کرتے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ سوتے کتنا ہے تو پتہ چلے وہ رات کو موبائل پر ایسا بیٹھتے ہیں کہ 2-2 3-3 بج جاتے ہیں. معاذ اللہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے اور 4-5 گھنٹے کی نیند کر کے پھر بھاگم بھاگ اپنے آفس. اور بعض اوقات تو ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں کہ گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتے چلاتے ہی سو گیا. بعض ایسے ڈرائیور بھی ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے چلاتے سو گئے اور انہوں نے گاڑی کھائی میں پھینک دی. نتیجتاً سارے کے سارے مسافر آزمائش میں آ گئے. اگر آپ طالب علم ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں اگر آپ فزیکلی پرفیکٹ ہوں گے، فزیکلی اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھیں گے، آپ کے اپنے کام میں بھی آپ کا دل لگے گا. مجھے کوئی نوکری، میں جہاں بھی کام کرتا ہوں مجھے 1 مہینے کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے. تو وہ دیکھ تو صحیح کیوں فارغ کرتے ہیں؟ کہ آفس میں بیٹھ کے سو تو نہیں جاتا ہے تو؟ آج کل تو CCTV کیمرے لگے ہوئے نا، تو دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ جاب کرتے کرتے سو جاتا ہے، یہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، یہ گاڑی چلاتے چلاتے سو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھیں گے، صحت مند رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم عبادت میں، دینی خدمات میں اور خود اپنے کام کاج میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی بارہا دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے یہ اپنے شیڈول کو سیٹ نہیں رکھا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے معاملات میں بھی بعض اوقات پرفیکٹ نہیں ہوتے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت میں، تلاوت میں ہمارا دل بھی لگ جائے، ہمارے اوقات میں برکت ہو. اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی، عافیت والی
اللہ پاک زندگی نصیب کرے تاکہ ہم خوب عبادت بھی کریں، دینی خدمت بھی کریں اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں